یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد اسماعیل سپیشل جو پروگرام ہے سیرت النبی کے حوالے سے اسلام چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بھرا مہینہ، یہ سعادت بھرے لمحات عطا فرمائے۔ وہ ماہ ربیع الاول جس میں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہالت تھی، فتنے تھے، ظلمات تھے، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے، کوئی سواری آگے نکل جاتی تو تعصب کی آگ بھڑک اٹھتی، تلواریں نیام سے نکل جاتی، سال ہا سال لڑائیاں ہوتی تھیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، قبیلے مٹ جاتے تھے، خاندان اجڑ جاتے تھے، بستیاں اور شہر ویران ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت پہ ترس آیا اور خود قرآن پاک میں برملا ذکر ہوا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، جس ذات بابرکات نے ایسی ہستی کا ظہور فرمایا، ایسی نامور ہستی، سبحان اللہ، جن کا نام لیتے ہی ادب سے آنکھیں جھک جائیں، نبی رحمت
ختمی مرتبت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظلمات کے بادل چھٹ گئے، روشنی اور نور کائنات میں پھیل گیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ماہ سعادت ہے جس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آئیے قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کا پہلے سادہ ہم ترجمہ کر لیں۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک ایسی عظیم ہستی تمہارے درمیان تشریف لائی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر مشقت پڑتی ہے، ان پر گراں یہ بات گزرتی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی امت کے لیے اتنا مشفق ہیں، اتنا مہربان ہیں کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا وہ بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ یہ محبت ہے کہ ایمان والوں کی تعداد بڑھ جائے، یہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں دین کی نعمت سے سرفراز فرما دیں، اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیں، چاہے وہ دوسری ریاست سے کیوں نہ ہو، دوسرے قبیلے سے کیوں نہ ہو، اور بعض دفعہ اپنے رشتہ دار بھی دین سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آئے، سبحان اللہ، آپ کے خادم خاص بنے، مؤذن رسول بنے۔ اللہ اللہ، حضرت آپ کے صحابی صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روم سے آئے، صہیب رومی، اللہ نے ان کو دین کا جو ہے وہ دین کی روشنی عطا کی۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، دور دراز سفر کر کے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے، تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، حریص ہیں اس معاملے میں کہ اسلام جو ہے وہ پھیل جائے، دین کی روشنی ہر دل میں اتر جائے، ان کی یہ تمنا ہے۔ ذرا آپ واقعہ نوٹ کر لیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، وہ شکار کر کے گھر آتے ہیں تو ان کی کنیزہ نے کہا، خادمہ نے کہا کہ اے قریشیو، اے بنی ہاشم، کیا تمہارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں رہی؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے بہت ستایا ہے، بہت زد و کوب کیا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بات کر سکے ان سے، کوئی ان کو فیس کر سکے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی ابو جہل کی تلاش میں نکلے، گھر پہ نہ پایا، حرم میں تشریف لے گئے،
دیکھا کہ وہ ایک مجلس کی صدارت کر رہے ہیں، وہاں اس کو زد و کوب کیا اور تلوار کے دستے سے اس کی پیشانی پر ایسی ضرب لگائی کہ خون جو ہے وہ پھوٹنے لگ گیا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ستانے والے ہو، یہی سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی وارث نہیں، کوئی ان کا خیر خواہ نہیں، ہم ہیں ان کے نگہبان، ہم ہیں ان کے محافظ۔ ابو جہل کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ بات کرتا۔ واپس آئے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ خوش ہو جائیں، آج میں نے دشمن کو، آپ کے دشمن کو بھری مجلس میں رسوا کیا ہے۔ وہ ایک میٹنگ کر رہا تھا، ایک پروگرام کی صدارت کر رہا تھا، آج میں نے اسے بہت رسوا کیا ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اے امیر حمزہ، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ تو ایمان لے آ، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جا۔ کہا کہ اگر آپ کو اسی سے آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو آج سے میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مہربان ہیں، مشفق ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ اس مہینے میں جو ہے آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ لیکن اصل جو پیغام ہے کہ جو آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کو زندہ کیا جائے، رواں دواں کیا جائے، جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائیں۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس بہن کو، اس بھائی کو، اس نوجوان کو، اس بچے کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے، یاد کر لیتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، منو ان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو اس آدمی کا چہرہ ترو تازہ رکھ، اسے حشاش بشاش رکھ جو میری بات سنتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو احادیث مبارکہ یاد ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے سینوں میں احادیث مبارکہ یاد ہیں؟ چھوٹی چھوٹی حدیثیں کیا ہم یاد کرتے ہیں؟ کیا اس دعا کے مصداق بننا چاہتے ہیں ہم؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ آپ نے عبادت کیسے کی ہے؟ آپ کا اخلاق حسنہ کیا تھا؟ آپ کی اہلی زندگی، خاندانی زندگی کیسی ہے؟ آپ کی تجارت کیسی تھی؟ آپ کی تجارت کیسی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا بچوں سے پیار کیسے تھا؟ آپ کے معاملات کیسے تھے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا نام لے کر ہم جو ہے مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، ان کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ کی تعلیمات کو ہم جو ہے گھر گھر عام کریں، مساجد میں ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں، کالجوں میں ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں، یونیورسٹیوں میں ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں، کمیونٹی سینٹرز میں ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے مختلف عنوانات ترتیب دے کر ایک ایک عنوان پر بات کی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آپ کا اخلاق حسنہ کیسے تھا، آپ نے کیسے نظام کو چلایا، سبحان اللہ، ریاست مدینہ منورہ کو آپ نے کیسے چلایا، آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، جو وفود آتے تھے آپ ان کو کس طرح ملتے تھے، آپ نے خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کی طرف۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام آگے آئیں، مفکر اسلام آگے آئیں اور دانشور آگے آئیں، سکالرز آگے آئیں کہ آپ کی سیرت کو پھیلایا جائے اور گلی شہر اور ہر جگہ جو ہے آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جو آپ کے احسانات ہیں آپ کی امت پر، کیونکہ یہ ساری کائنات آپ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، معرض وجود میں آئی ہے۔ سورج کو روشنی ملی ہے تو آپ سے ملی ہے، چاند جلی اور روشن ہوا ہے تو آپ سے ہوا ہے، ستارے جو آج جگمگا رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، یہ کائنات جو روشن ہے۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی کے مالک، حسن و جمال کے پیکر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، انسانیت کی معراج کی انتہا، اللہ اکبر۔ کیسے آپ نے وہ انشاءاللہ بات ہم آگے کریں گے۔ تو یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، فرمایا آپ کے چہرے مبارک سے جو روشنی ہے اس سے جو ہے وہ چاند نے روشنی لی ہے، چاند نے روشنی لی ہے، سورج نے روشنی لی ہے، ستاروں نے روشنی لی ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، فرمایا کہ جس طرح آپ کی تعریف کرنی چاہیے وہ ممکن ہی نہیں۔ قلم ٹوٹ جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، کاغذ سارے ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہیاں خشک ہو جائیں، لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ تو ہی قصہ مختصر، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مقام ہے، جو ہستی ہے اور جو ہے آپ کا جو مرتبہ ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کثرت سے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ ہم تھوڑے وقفے کے بعد بریک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ کنٹینیو رہیں۔ انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے اسلام چینل۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے آج جو ہے آپ یہ سپیشل پروگرام جو ہے اسلام چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ ہو جائیں اور رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے جیسے جیسے ترتیب آئے گی۔
تو بات چل رہی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ ہے، تھوڑا سا اس پر ہم بات کر لیں۔ آج ہمارے اندر بہت زیادہ تشدد پایا جاتا ہے، بہت سختی ہے مزاج کے اندر، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے، کلیگ سے ہم لڑتے ہیں، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ذرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق دیکھیے، ہمیں جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور سیرت کے جو آپ کے مختلف ابواب ہیں ان کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے چینل کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے پروگرام سنیں ہم۔ تو دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت زید ابن حارثہ ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے یہ نوجوان، یہ لڑکا، یہ غلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے بیٹا، کتنا وہ خوش نصیب ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہے۔ تو ان کے والد اور ان کے چچا یعنی والد کے بھائی، وہ دونوں آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے۔ ہم لوگ سکول میں پڑھتے تھے، میں ویسے بات بتا دوں آپ کو، تو ہمارے ایک استاد تھے، پرنسپل تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب کسی کو آپ ملیں تو دو آدمی جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں ملنے کے لیے، اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آداب ہے مجلس کے، اپنا ملنے کے۔ تو دو آدمی، یہ چچا اور والد جو ہے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں لے جائیں۔ اب دیکھیں نا کہ باپ آیا ہوا ہے اور ان کا بھائی اور اس لڑکے کا چاچا وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ہم اس بچے پر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا اس گھرانے کو پسند کرتا ہے یا یہاں رہنے کو ترجیح دیتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے اور تو پھر میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ کتنا کریمانہ اخلاق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ تو کہا کہ یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو کیا رائے ہے تمہاری؟ تم رہنا پسند کرو گے یا ان کے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جو پیار اور جو محبت مجھے اس گھرانے سے مل رہی ہے وہ ماں باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات ہے اسلام پھیلانے سے پہلے کی۔ اللہ اکبر، کتنا کریمانہ آپ کا اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر چچا نے یہ بات کی، ایک تانا مارا، کیا کہا، کیا تم غلامانہ زندگی جو ہے وہ بسر کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں آزادی پسند نہیں ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں جس گھر میں رہتا ہوں ہزاروں آزادیاں اس پہ قربان کر دی جائیں، یہ ایک چھوٹے سے نوجوان بچے کے یہ نظریات ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کس قدر اخلاق ملا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے زد و کوب نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ تاخیر ہو جاتی تھی کام کر کے واپس آنے میں، یا ویسے میں لیٹ جاتا تھا کام کے لیے اور آپ نے مجھے کہا ہوتا تھا، تو پھر بھی آپ میں صبر تھا، برداشت تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے بلند اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ خلق عظیم، بلند اخلاق کے۔ ایک خلق حسن ہے اور ایک خلق کریم ہے اور ایک خلق عظیم ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 درجے ہیں اخلاق کے۔ خلق حسن یہ ہے، کوئی ظالم ظلم کرتا ہے آپ سے تو آپ اس سے اتنا بدلہ لیں جتنا اس نے ظلم کیا، یہ بھی خلق حسن میں شمار ہوتا ہے۔ اور خلق کریم یہ ہے کہ کوئی ناانصافی کرتا ہے آپ سے، گالی گلوچ دیتا ہے اور بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلق کریم۔ اور تیسرا درجہ جو اعلیٰ قسم کا ہے وہ خلق عظیم کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت سے متصف فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق عظیم کیا ہے؟ کہ ظالم ظلم کرے، زیادتی کرنے والا زیادتیاں کرے، لیکن جو مظلوم ہے نہ صرف اسے معاف کر دے بلکہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام، یہ صفات آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ دیکھیں طیف کی وادیوں میں آپ کو کتنا ستایا مشرکین نے اور مشرکوں کے سرداروں نے، اور آپ جب مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو نوجوان بچوں کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کی ایڑیوں پر وہ نشانہ لگا کر جو ہے وہ پتھر مارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ستایا کہ آپ کے پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا اور آپ کی نالین مبارک جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گئی۔ آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، مختلف فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، میںھ اور برسات برسانے والے الگ آتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی عذاب کے بھی آ جاتے ہیں، بارش برسانے والے آتے ہیں، کہتے ہیں اگر چاہیں تو ہم طوفان کھڑا کر دیں، اور یہ سارا شہر طائف کا، یہ ساری وادیاں تہس نہس ہو جائیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں بات کو، پھر دوسرے فرشتے آ کر کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان جس وادی میں یہ بستیاں اور یہ شہر آباد ہیں، ان پہاڑوں کو چلا کر ان کو جو ہے جوڑ دیں
اور یہ بستیاں اور یہ شہر کے لوگ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے ہیں اور فرمایا اگر میری بد دعا سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، یہ تہس نہس ہو سکتے ہیں بد دعا سے، تو کیا میری دعا سے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام کو نہیں پہچانتے، میری شان کا ان کو ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، اے اللہ ان کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ یہی قومیں جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئیں، یہ لوگ جو ہے دین کے دائرے میں آئے اور مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنیں، ذرا سیرت کا مطالعہ تو کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کی ہمیشہ خدمت کرتے ہیں اور آپ سے ہمیشہ علم حاصل کرتے ہیں، ہزاروں حدیثیں ان سے مروی ہیں، ہزاروں حدیثیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ زیادہ روایات آپ سے ملتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بعض صحابہ کرام تجارت پہ چلے جاتے تھے اور علم حاصل کر کے اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن میں وہ درویش تھا، میں آپ کا وہ خدمت گزار تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے اوڑھنا بچھونا میں نے مسجد نبوی کو بنایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے میرے سینے میں وہ محفوظ ہو جاتا۔ سبحان اللہ! یہ علم کے پیکر، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور کیا ہے حالت؟ یہ ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کے دائرے کے اندر نہیں ہیں، اور جب جاتے ہیں گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے، وہ باتیں کرتی رہتی ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست کی تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ اٹھا لیے، سبحان اللہ، اور فرمایا اللہم اہد ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ! جیسے ہی انہوں نے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھتے دیکھا تو فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑے، تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج تیز قدم اٹھا رہے ہو؟ آپ تو بڑی سادگی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، لیکن آج بڑی تیزی ہے۔ کہا کہ نہ پوچھو مجھ سے، آج میں اس لیے تیز جا رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے گھر میں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں
یا آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہوا کہ جیسے ہی گھر میں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی والدہ غسل کر رہی ہیں۔ تو جب فارغ ہوئیں اور باہر کا دروازہ کھولا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، سبحان اللہ، کہا کہ آپ مجھے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لے جائیے، میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیسے دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر ایک جاندار کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور قرآن پاک یہ گواہی دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ سارے فضائل جو ہیں ماں باپ کے بیان کر دیے گئے ہیں، اور جو ہے کہ اگر تم نے کچھ سیکھنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے سیکھو، کچھ علم لینا ہے، ہنر لینا ہے، برکت لینی ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے تمہارے لیے۔ فرمایا جنت کا دروازہ ہے تمہارے لیے والد، اور ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آئے، سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ فرمایا وَلَمْ يُعَكِّرْ صَغِيرٌ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تکریم اور تعظیم نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج بزرگ آتے ہیں گھروں میں، عمر رسیدہ آتے ہیں، اور ہم اتنی بھی نہیں کہتے کہ بیٹھ جائیں آپ، انکل یہ بیٹھ جائیں، یہ کرسی پڑی ہے، یہ چارپائی پڑی ہے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کہہ دیجئے کہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، چائے پی رہے ہیں تو آپ ان کو دعوت دیں کہ چائے پئیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بزرگ کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہی رہتا ہے، کوئی آدمی اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں، نہ ماں کہتی ہے، نہ بہن کہتی ہے، نہ بھائی کہتا ہے۔ یہ روایات جو اسلامی ہیں آہستہ آہستہ مفقود ہو رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، اگر ہم نے دعائیں لینی ہیں تو بزرگوں سے دعائیں لیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے تجربہ حاصل کریں۔ آج بہت گیپ ہے ہماری نسل میں، نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس سکل ہے، ہنر ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، اور ہم اس کا استعمال بہتر جانتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن یاد رکھ لیں آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ آپ تجربہ جو ہے اگر حاصل کرنا ہے تو بزرگوں سے حاصل کریں کہ انہوں نے تجارت کیسے کی ہے،
انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، شاندار زندگی گزاری ہے، آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے جو ہے وہ فائدہ استفادہ کریں، آپ ان سے فائدہ لیں۔ آج یہی بات ہے، جو والدین کام کرتے ہیں اولاد وہ کام نہیں کرتی، دوسرا کام سنبھال لیتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے پاس ہنر تو ہوتا ہے، سکل ہوتا ہے، لیکن تجربہ نہیں ہوتا۔ اب ہم انشاءاللہ پھر ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے اسلام چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور جو پروگرام ہیں، تعلیمات ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔